الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے آخر میں ازواج مطہرات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، مومنوں کی ماؤں سے خطاب ہے. نیک اعمال کی صورت میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی بلندی کا اعلان کیا ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس پہ دوہری سزا کا بھی اللہ نے اعلان کیا ہے. اس کے بعد انہیں آداب زندگی سکھائے ہیں جو ان کی شان کے لائق تھے، اور اس میں یہ بات بھی کہی کہ اللہ اور اس کے رسول نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا. پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تطہیر کا لفظ آیا ہے. تطہیر کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی بات طہارت کے، پاکیزگی کے خلاف پائی جائے تو اس کو دور کرنا. جو چیز طہارت کو خراب کر رہی ہو، پاکیزگی کو داغدار کر رہی ہو، اس میں سے وہ چیز نکال دینا تطہیر کے ایک معنی ہوتے ہیں. اور تطہیر کے دوسرے معنی ہیں کہ کسی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا نہیں. تطہیر کے معنی ہے اگر کسی شخص کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جو طہارت کے خلاف ہے، طہارت کے، پاکیزگی کے خلاف ہے، تو اس کی نفی کرنا کہ نہیں، اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی. یعنی ایک بندہ پاک صاف ہے، طہارت والا ہے، دوسرا کہے کہ نہیں اس میں ایسی بات، فلاں غلط، فلاں بات، تو وہ جو غلط باتیں طہارت کے خلاف منسوب کی جاتی ہیں ان کی نفی کر کے کسی کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کرنا. ایک چیز میلی ہو، اس میں سے وہ میل کچیل نکالنا، یہ بھی تطہیر ہے. اور ایک چیز میلی ہے ہی نہیں، ہے ہی پاک صاف، تو اس کی پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا اعلان کرنا، اظہار کرنا، یہ ازواج مطہرات کے لیے تطہیر کے یہ دوسرے معنی ہیں. یعنی وہ پاک باز بیویاں ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ازواج مطہرات، لقب ان کا ازواج مطہرات. ازواج مطہرات کے معنی ہے کہ ان کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے. یہ نہیں کہ ان میں طہارت کے خلاف کوئی بات پائی جاتی تھی، اللہ نے نفی نکال دی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر کی ہے، یعنی ان کی طہارت کا اعلان و اظہار کر دیا ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا ہے. اس کے بعد مسلمان مردوں اور عورتوں کے 10 مساوی برابر اوصاف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذاتی معاملہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ آپ نے دین میں سے، وحی میں سے کوئی بات چھپائی ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر آپ نے کوئی بات چھپانا ہوتی تو سورہ احزاب کی یہ آیت ضرور چھپا لیتے، جس میں آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذاتی قلبی کیفیت، دلی کیفیت کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے. کیوں چھپائی کی ہوئی تھی؟ لوگوں سے ڈرتے ہوئے. حالانکہ آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا، اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. اللہ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کا خوف دل میں رکھا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خاص بات تھی جو آپ چھپا رہے تھے. اللہ نے اس سے بھی چھپا نہیں رہنے دیا. اللہ نے اتنی پاکیزہ زندگی بنائی تھی کہ اللہ نے اس بات کو بھی ظاہر کر کے پوری کائنات کے آگے رکھ دی.
اور یہاں یہ بات ضمناً بھی عرض کرتا چلوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی بھی خفیہ گوشہ نہیں جو مخفی رکھا جا سکتا ہو۔ جب یہ بات مخفی نہیں اللہ تعالیٰ نے رہنے دی، جو آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اور لوگوں کا ڈر محسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کے ڈر کو سائڈ پہ کرو، اللہ کا ڈر سامنے رکھو، اپنے دل میں کوئی ایسی بات مت چھپاؤ جو لوگوں سے ڈر کر چھپانی ہو۔ تو اللہ، اور وہ معاملہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی پھپھی ذات تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہو چکی تھی، اور حضرت زید کا اور ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت زید کہہ رہے تھے اللہ کے رسول میں تو طلاق ہی دے دوں تو اچھا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے امسک علیک زوجک، اور اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن آپ کے دل میں جو بات تھی نا وہ یہ تھی، اگر زید نے طلاق دے دی تو وہ جو میری پھپھی کی بیٹی ہے اس نے میرے کہنے پر زید سے شادی کی تھی، اس کا جی نہیں چاہتا تھا، اس کا جی زید سے شادی کرنے کو نہیں چاہتا تھا، میرے کہنے پر شادی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دی بھی شادی کرو اس سے۔ تو اب اگر زید نے طلاق دے دی تو عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس سے شادی کر لوں گا، یہ دل میں بات ہے۔ جب عدت پوری ہوگی تو اس کو یہ انعام، یہ بدلہ دوں گا کہ اس نے میرے کہنے پر پہلے زید سے شادی کی ہے، اب ادھر سے طلاق ہوگی، اپنے گھر واپس آ گئی، اب اس سے میں شادی کر لوں گا، یہ بات آپ نے چھپائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی، اور بالآخر یہ ہوا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق دینے کے بعد اور عدت پوری ہونے کے بعد حضرت زینب کی شادی، ان کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے خود پڑھ دیا۔ باقی ساری وہ کہا کرتی تھی اور تم ازواج مطہرات سے، اور تم سب کی شادیاں زمین پر ہوئی ہیں، نکاح تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر کی ہوئے ہیں، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر نے عرش بری پہ پڑھا دیا۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر ہوا، ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کا دیکھو، آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باریاں باندھی ہوئی تھیں، لیکن یہاں ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں 22واں پارہ سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ نبی آپ جس کو جتنا ٹائم کوئی باری دینا چاہیں تو آپ کے لیے جائز، اور اگر کسی کو باری میں نہ بھی رہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک عام اصول کیا ہے، کسی کی 2 بیویاں ہیں، 2 گھر ہیں، 3 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، تو ہر ایک گھر کو ایک دن رات دینا ضروری ہے۔ دوسرے نبی علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں تھا، 9 گھر تھے تو 9 باریاں الگ الگ دینی آپ کے لیے ضروری نہیں تھی۔ اگر باریاں مقرر تھیں تو کسی بھی باری کے خلاف آگے ترتیب چل رہی ہے نا، اس ترتیب کو چھوڑ کر پھر پہلی نمبر سے شروع کر دیں، آپ کے لیے جائز تھا، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ جائز تھا لیکن آپ نے باری کے خلاف کبھی نہیں کیا تھا، کسی کی دل شکنی، حوصلہ شکنی نہیں کی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا کہ جو چیز آپ پر فرض نہیں بھی تھی آپ پھر بھی اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا احوال بتایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے قیامت والے دن چہرے آگ میں ایسے پلٹا پلٹا کے جھلسائے جائیں گے جیسے ہم گوشت آگ پر بھونتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، وہ یہاں ترجمہ کرتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس دن ان کے چہروں کے جہنم میں کباب بنائے جائیں گے۔ جب کباب آگ پر پکانا ہو تو کیا کرتے ہیں، گھماتے ہیں، الٹاتے پلٹاتے ہیں، ان کے چہرے آگ میں کباب بنائے جائیں گے، اور پھر وہ دعائیاں دیں گے، پکاریں گے، ہے کاش یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے یا اللہ ہم نے
تیری اور تیرے نبی کی اطاعت چھوڑ کے اپنے بڑوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے ساداتوں کی، اپنے جاگیرداروں کی، اپنے وڈیروں کی بات مانی۔ یا اللہ آج ہماری پکار یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے، تیرے حضور ہماری درخواست یہ ہے، یا اللہ ان کو پکڑ لے اور ان کو بہت عذاب کر، ان پر لعنت کر دے۔ دنیا میں ان کی پیروی کرتے رہے اور قیامت کو اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان کو 2 گنا عذاب کر اور ان پر اپنی لعنت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آسمان و زمین پہاڑ بنائے نا، اور اس کے بعد ہم نے اپنی امانت، توحید کی امانت، اللہ کا پیغام پوری دنیا میں توحید کا پھیلانے کے لیے آسمانوں کو ذمہ داری دی، زمین کو کہا، پہاڑوں سے کہا، لیکن سارے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ امانت لوگوں تک، انسانوں تک، آگے کائنات میں پھیلانے کے لیے، اس پھریرے کو لہرانے کے لیے انسان کو ذمہ داری انسان نے اٹھا لی۔ اور پھر وہی بات ہے نا جو پہلے پارے میں نے فرمائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ میں لا رہا ہوں۔ یعنی انسان کی بات یہی، تو انسان نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، اس نے ذمہ داری اٹھائی کہ اللہ میں تیرا دین، تیرا قانون اس کا زمین پہ نفاذ کروں گا، اس کائنات میں اس کو جاری ساری کروں گا۔ سیدنا آگے سورت شروع ہوگی، سورہ سبا، سیدنا داود اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام کو، چونکہ وہ جہاد کرنے والے پیغمبر تھے، بادشاہ تھے نا بنی اسرائیل کے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کا کام لینا تھا۔ ان کو ایک بڑا عظیم اور بے مثال معجزہ دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کر دیا، پگھلا دیا، جس طرح موم ہوتا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ ان سے زرہیں بناتے تھے، زرہیں پکڑتے تھے لوہا، اور جس شکل میں چاہتے اس کو باریک لمبا موٹا کر کے اور لپیٹ کے اس کی زرہیں بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے وہ زروں کی بناوٹ سکھا دی، اس کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا، وہ یہ کام کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی جہادی پیغمبر تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے ایک اور معجزات کا دروازہ کھول دیا، جنات ان کے تابع کر دیے، ان سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان کا خوف اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بٹھا دیا، ان اب لشکر بڑے بڑے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، تو سرکاری طور پر ان لشکروں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ وہ 200-400 بندہ تو ہوتا نہیں تھا، ہزاروں کے حساب سے لشکر تھے، ان کے کھانے پک رہے ہیں، اور وہ جناب پہاڑوں میں پتھروں کی بڑی بڑی دیگیں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی دیگیں، اور جنات پر کھانا پکا رہے ہیں فوجوں کے لیے، اور وہ جہاد اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نبی علیہ السلام کو بتائی۔ ظاہر ہے نبی، یہ صورتیں تو مکی ہیں نا، لیکن مدینے میں جا کے بعد میں آپ نے جہاد کیا۔ اچھا، بعض قوموں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان پر اللہ کی نعمتیں کیا تھیں؟ اللہ نے ان کے سفر آسان کر دیے تھے۔ آسان کیسے؟ ایک بستی سے دوسری بستی کا فاصلہ کم رکھا ہوا تھا، وہ شام کی طرف ارض مقدسہ کی طرف جاتے نا، تو قریب بستیاں تھیں، قریب۔ وہ بڑے مالدار لوگ تھے، تو ان کو نا چھوٹے چھوٹے سفروں کا مزہ نہیں آتا تھا، جو ان کی مالداری تھی نا، بڑے بڑے جگیرے تھے، اس کے حساب سے نا ان کو لگتا تھا یار بات بنی نہیں، چھوٹا سا، ابھی یہاں سے اٹھے اور اگلی بستی آ گئی ہے، وہاں سے اٹھے اگلی بستی آ گئی ہے، تو لمبے لمبے سفر ہونے چاہیے، ہم لمبے لمبے قافلے، بڑا سامان بنا کے اور پھر جائیں۔ تو اللہ سے کہنے لگے یا اللہ باعد بین اسفارنا، بیننا و بین، اللہ فرماتا ہے وجعلنا بینہم و بین القری التی بارکنا فیہا قرا ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، ہم نے سفر آسان کیا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، دن رات نزدیک ہے نا، تو دن رات جب چاہو سفر کرو امن سے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
وہ کہنے لگے فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، یا اللہ ہمارے سفر دور کر دے ذرا، اتنی نزدیک نزدیک بستیاں سفر کر کے جاتے ہیں مزہ نہیں آتا، لمبے سفر چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ مطالبہ پسند آیا، اللہ فرماتے ہیں فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ملی مٹ کر دیا۔ اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ توحید کی باتیں کرتے کرتے دلائل دیتے تھے، قیامت والے دن یہ پیر مرید سارے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، پیر مریدوں سے برات کا اظہار، چھٹکارا کہیں نہیں یا اللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور مرید اللہ سے کہیں گے یا اللہ پکڑ لیں ان کو، ان بے ایمانوں نے ہمیں تباہ کروا دیا ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، یا اللہ پکڑ ان کو۔ تو اس کے بعد ایک اور بات بھی، ایک منظر، جو لوگ فرشتوں کو اللہ کے شریک بناتے رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ قیامت والے ان کو بھی آمنے سامنے کروائے گا، فرشتوں کو اور لوگوں کو جو فرشتوں کو پکارتے ہیں ان کی عبادت کرتے رہے اپنے طور پر۔ اللہ کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، وہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے رہے، انہوں نے تمہیں معبود بنایا ہوا تھا، یہ ہیں تمہارے عبادت گزار، تو دیکھو ذرا پہچان ان کو۔ وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو ہر شریک سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، بلکہ تو خود ہمارا معبود ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، اکثرہم بہم مؤمنون، ان کی اکثریت جنوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں جو جنات سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، جنوں سے مدد لیتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے، ہمیں توفیق دے ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اس کے بعد ایک اور بات، نبی علیہ السلام کو وہ کہتے تھے پاگل ہے، مجنون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی کہیں کہ میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک بات، کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم اللہ کی خاطر دلوں ہو گئے، جسے کہتے دلوں ہو گئے خالص نیت سے، تم دو دو بندے بیٹھ کے نا آپس میں غور کرو، دو دو بندے، پھر اکیلے بھی، اکیلا بندہ بھی غور کرے، اپنے ذرا دل سے پوچھو، دل میں جھانکو، دل سے سوال کرو، یہ جس شخصیت کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ پاگل ہے، کیا تم دل سے کہہ رہے، صحیح بات کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دل تمہاری اس بات کی تصدیق، تمہارے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے؟ پوچھو ذرا۔ اور ظاہر بات ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے پہ لگایا کہ ان کو مت آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، کیونکہ کوئی ایک بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی جو سمجھداری کے خلاف ہو، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جو جنون والی ہو، پاگل پن والی ہو۔ آپ کی بات سے زیادہ سمجھداری والی بات کہیں مل سکتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مشورہ دیا۔ آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا اپنی تعریف کی ہے۔ یہ بھی دیکھو کچھ صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن کے شروع میں الحمدللہ آتا ہے، ایک یہ صورت ہو گئی، سورہ الکہف ہو گئی، سورہ انعام ہو گئی، مثال دو تین آگے آپ کے سامنے، ان کے شروع میں الحمدللہ آ رہا ہے، اس سے پچھلی بھی الحمدللہ والی ہے، تو یہاں اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے۔ فاطر کا مطلب پھاڑ کے پیدا کرنے والا، پھاڑ کے۔ اچھا جب چیز دھماکہ، یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا کہ کائنات جب بنی تھی نا تو دھماکہ ہوا تھا، جو سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے گھوم پھر کے دیکھا، لگتا ہے کہ کوئی دھماکہ ہوا تھا، لیکن دیکھو اب اگر کوئی دھماکہ ہو ہر شے تہس نہس ہو جاتی ہے، ان دھماکہ ہونے کے بعد چیزوں کو اکٹھا کرنا بنانا دوبارہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا دھماکہ کیا کہ دھماکہ ہونے کے بعد، پھٹ جانے کے بعد، وہ ایک جگہ آتا ہے کانتا رتقا ففتقناہما، زمین آسمان ایسے ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا۔ کیسے جدا کیا؟ دھماکہ کر کے۔ فاطر اللہ، پھاڑ کے پیدا کرنے والا۔ وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے قرآن سے آثار شواہد ملتے ہیں، بڑا دھماکہ ہوا،
تو ساری کائنات بن گئی. یہ پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس نے ایسا کیا. اور پھر ساتھ فرمایا اللہ نے فرشتوں کو اپنے ایلچی بنایا ہوا ہے اس کائنات، کام کرنے والے کام. اور فرشتے کیا ہیں؟ 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، اور اس سے بھی زیادہ. جبریل امین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی ان کی اصل شکل میں دیکھا. کتنے پر تھے ان کے؟ 600 پر تھے، 600 پر. اور دیکھیں اتنا فاصلہ، پتہ کتنا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک؟ 500 سال لگاتار مسلسل بغیر سٹاپ کے سفر کیا جائے نا زمین سے آسمان تک، پہلا آسمان آئے گا. پھر جتنا یہ فاصلہ ہے آسمان اتنا ہی موٹا ہے، چھت جو ڈالی اللہ نے سلیب اتنا ہی موٹا ہے. اتنے 7 آسمان، اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنے فاصلہ ہے. تو ادھر زمین پر کوئی بات ہوتی نا، کوئی معاملہ ہوتا، تو اللہ جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیتا، تو وہ ایک لمحے کے اندر ہی اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے. تو یہ فرشتے وہ کئی دفعہ وہ فرشتے اللہ کہتے جا کے اس بستی کے بعد میں اپنا پر مارو گا، یا ان کے پاس جا کے فلاں آواز نکالو، بس ایسے اٹھا کے وہ طور پہاڑ اللہ نے حکم دیا تو بنی اسرائیل کے اوپر لا کے جبریل امین نے کھڑا کر دیا، اکیلے نہیں. جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے 10 بھی رابع نیڑے کے کسون نیڑے. وہ بات ہی مان رہے تھے، پہاڑ اوپر آیا اب گرانے لگے ہیں تمہارے اوپر، اب مر جاؤ گے سارے کے سارے. مانتے ہو بات کہ نہیں مانتے؟ کہنے لگے مانتے ہیں یا اللہ، ہم مانتے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. گرنے لگا اوپر، او ڈر گئے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، فرمایا پکڑو ہمارا ہاتھ، پکڑو ہمارے ہاتھ کی پابندی کرو، اللہ کی کتاب پر عمل کرو. تو یہ جبریل امین تھے جو سارے کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے پروں والے فرشتے بنائے ہم نے، اور مختلف پارے ہیں، کسی کے کتنے کسی کے کتنے. انسانوں سب کو کہا تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، اللہ کے آگے فقیر ہو، اور ایک اللہ ہے جو غنی ہے. اچھا پھر اللہ نے رنگوں کی بات بھی کی ہے. پھلوں کو دیکھو ذرا، پھلوں کو کتنے رنگ ہیں. کسی ایک پھل کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج کا رمضان ہے معاشرہ، یہ کیا جی، یہ وائٹ ایپل آ گئے، سفید سیب وہ الگ، اور دوسرا سیب الگ، اس کا رنگ الگ، چھلکے کا رنگ. انگور دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے رنگ الگ، کتنے کے رنگوں کے انگور پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی. یعنی آپ دیکھیں پھلوں کے رنگ کتنے ہیں. ویسے ایک پھل کا دوسرے پھل سے رنگ الگ ہے. کیلے کا چھلکا ہے اس کا رنگ الگ، انار کا چھلکا اس کا رنگ الگ، اور چیزیں دیکھیں. اور یہ جو مکئی ہے، مکئی زمین سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کیسے، اوپر کپڑے پہنے ہوئے اس نے، اس کے اندر بال بھی ہوتے ہیں، اس کی گت بنی ہوتی ہے، اور دیکھیں وہ کیسے الگ چھلکی الگ ہے. اندر دیکھو اس کے چھلی، اس کے اندر کیا ہے جی، اوپر دانے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز الگ الگ. پہاڑوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں. پتھر دیکھیں آپ، دیکھو یہ کتنے پتھر ٹائر پتھر کہتے ہیں جی فلاں نے گھر بنایا ہے، ٹائر پتھر لگا ہوا ہے. جو پتھر لگتا ہے سفید، یہ بادل، یہ گرے، یہ فلاں رنگ، یہ فلاں، یہ گرے نائٹ، اتنی قسمیں اور اتنے رنگ. اور اسی طرح فرمایا کئی ایسے ہیں وغرابی بسود، کالے بھچنگ، اتنے کالے کہ بندہ حیران ہوتا ہے یار اتنا کالا رنگ، اتنا کالا رنگ اس کا. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ. اور پھر دیکھو انسان ہیں، انسانوں کے کتنے رنگ ہیں، جانور ہیں ان کے کتنے رنگ ہیں، چوپائے ان کے کتنے رنگ ہیں. یہ بکریاں بکرے اچھی نسل والے دیکھتے نہیں کتنے رنگ ہوتے ہیں، براؤن، سیاہ، سفید، چترے مترے، چتکو برے جیسے کہتے ہیں، یہ سارے کتنے رنگ ہیں. اور آگے کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اپنے دل میں اللہ کا روح بس وہ لوگ ہی بٹھاتے ہیں، اللہ کی خشیت وہ لوگ اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں جو علم والے ہیں.
سورہ فاطر کی بالکل آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ ارحم الراحمین وہ ڈیل بھی دیتا ہے، تو اس نے فرمایا کہ اللہ کا قانون جرم و سزا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس قانون سے کام نہیں لیتا۔ اگر اس کا قانون یہ ہونا کہ ادھر سے جرم کیا ادھر سے سزا کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے تو زمین پر تمہیں کوئی بندہ کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اللہ ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، جو اب نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ابھی نہیں تو پھر کسی سمجھ جائے گا۔ اب دیکھیں نا وہ مکے والے اللہ سے کہتے رہتے تھے یا اللہ ہم پر پتھر برسا دے، پتھر اللہ نے برسائے نہیں برسائے۔ اور کتنے لوگ تھے بعد میں کوئی فلاں جنگ پہ، کوئی فلاں جنگ پہ، کوئی فلاں موقع پہ، کوئی فتح مکہ پر، کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، اس سورہ یاسین پر اور اگلے 23 پارے پر بات ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کل اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے سینوں میں اتار دے، قرآن سے محبت پیدا فرما دے، قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے، دعا کر دے بیماروں کے لیے بھی، اللہ اس قرآن کو ہماری بیماریوں کا بھی علاج بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم بها منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.